الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کی آیت 19 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں سیدنا یوسف کی جو سرگزشت زیر مطالعہ ہے، اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا اور باپ کو جا کر یہ بتایا کہ ہم کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑ جیتنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ اپنی بات کو مزید مؤکد کرنے کے لیے وہ ان کا قمیص بھی ساتھ لائے جس پر خون لگا ہوا تھا، اور یہ بتایا کہ یہ وہی یوسف کا خون ہے۔ اس پر سیدنا یعقوب نے چند جملے کہے، ایک یہ کہ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے دل سے ایک بات گھڑ لائے ہو، دوسرے یہ کہ میں نے اب اللہ سے صبر جمیلی کی توفیق مانگی ہے۔ یہ جس طرح کی بات ہو گئی ہے، اس میں کیا تحقیق کی جائے اور کیا معاملات کو کھوجا کریدا جائے، اس لیے میں اس کو اپنے رب پر چھوڑ رہا ہوں، وہی فیصلہ کرے گا۔ میرا تمہاری ان باتوں کے مقابلے میں اسی پر بھروسہ ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بندہ اگر اپنے کسی معاملے کو اس طرح کی مظلومیت میں اپنے رب پر چھوڑ دے تو پھر انفرادی طور پر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض معاملات کا نتیجہ اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، اس لیے کہ انفرادی معاملات میں محشر وہی ہے۔ دنیا میں بھی کبھی کبھی نتائج نکل آتے ہیں، لیکن اصل نتیجہ وہاں نکلے گا۔ اس کے بالکل برخلاف قوموں کے معاملات، لیڈروں کے معاملات، وہ برسر زمین طے ہوتے ہیں، اسی دنیا میں طے ہوتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس سب کا نتیجہ ان کے بھی سامنے آتا ہے اور ان کی قوموں اور جماعتوں کے سامنے بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے جس کو ہم پوری تاریخ میں اسی طرح روبہ عمل دیکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے معاملہ اپنے رب پر ڈال دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اب یہ عقدہ اسی کی مدد سے کھل سکتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے اور کیا بات بنا کر لے آئے ہو، میں اب اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تفویض کا جملہ ہے، یعنی اپنے معاملے کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دینے کا۔ جہاں مقدمہ قائم کرنے کی گنجائش نہ ہو، استدلال بھی بہت مشکل ہو جائے، شواہد کی بحث بھی فیصلہ کن نہ ہو سکتی ہو، معاملات نیتوں اور ارادوں پر پہنچ جائیں، ظالم آخری درجے میں اپنی قوت کے بلبوتے پر جو چاہتے ہوں کر گزرتے ہوں، وہاں یہی صحیح طریقہ ہے کہ آدمی معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دے۔ چھوڑ دیا انہوں نے۔ اس کے بعد ہے کہ وجات سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، ادھر ایک قافلہ آ گیا، یعنی یہ تو کنویں میں ڈال کے گھر آ گئے اور ادھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا۔ اس طرح کے کنویں، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا تھا کہ زیر زمین پانی کے کنویں ہوں، بلکہ راستوں کے کنارے جہاں سے قافلے گزرتے تھے، ان میں بارش کا پانی بھرا رہتا تھا، کچھ نہ کچھ لوگ استعمال کر لیتے تھے۔ اسی طرح کا یہ سر راہ کا کنواں تھا۔ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے
وہاں آ کے ڈیرا ڈالا جیسے قافلے ڈالتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی جگہ تھی جہاں پر لوگ ڈیرے بھی ڈالتے تھے، آ کے قافلے والے رکتے بھی تھے، سرے راہ کا کوئی کنواں تھا، وہاں آ کے انہوں نے ڈیرا ڈالا اور اپنا وارد بھیجا۔ وہ لوگ جو عربی زبان کے اسالیب بلاغت کے عشاق ہیں اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس جملے میں کیا خوبصورتی ہے۔ وجاعت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا، ادھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا۔ یہ پانی بھرنے والے کے لیے اصل میں لفظ وارد آیا ہے۔ میں نے لکھا ہے اس کی اصل معنی تو کسی گھاٹ یا چشمے پر اترنے والے کے ہیں، اسی سے لفظ المورد ہے، یعنی وہ جگہ جہاں لوگ پانی لینے کے لیے آتے ہیں جس کو گھاٹ کہا جاتا ہے۔ اصل میں لفظ وارد آیا ہے، اس کی اصل معنی تو کسی گھاٹ یا چشمے پر اترنے والے کے ہیں، یہاں وارد کا لفظ ہے، لیکن یہاں یہ اس شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جو قافلے والوں کی طرف سے پانی کے انتظام کے لیے مقرر کیے جاتے تھے۔ یعنی چونکہ وردہ یرد کے فعل کا مطلب ہے گھاٹ پر اترنا، اور اس سے اس میں فاعل ہے وارد، تو اس کا مطلب ہوا گھاٹ پر اترنے والا۔ تو اب گھاٹ سے تجرید ہو گئی، اور ہر وہ شخص جو قافلے کے آگے پانی کا بندوبست کرے وہ وارد کہلانے لگا۔ تو اس طرح کے معاملات زبان میں ہوتے ہیں اور الفاظ میں نئے نئے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں یہ اس شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جو قافلے والوں کی طرف سے پانی کے انتظام کے لیے مقرر کیے جاتے تھے۔ قافلہ ٹھہرے گا تو 1 2 4 10 لوگ مقرر کر دیے جاتے تھے، قافلے کی جو کچھ بھی تعداد تھی اس کے لحاظ سے، کہ وہ نخلستانوں میں اگر قیام کر رہے ہیں یا سر راہ پڑاؤ ڈال رہے ہیں تو پانی کا بندوبست کریں گے۔ پانی ظاہر ہے زندگی کی بڑی غیر معمولی ضرورت ہے۔ بائبل اور تالمود، یہ واقعہ چونکہ بائبل میں بھی بیان ہوا ہے، تالمود میں بھی، بائبل اور تالمود دونوں کی روایت ہے کہ یہ قافلہ، یعنی یہ جو قافلہ گزرا ہے یہ کہاں سے کہاں جا رہا تھا، تو ان میں یہ صراحت ہے بائبل اور تالمود میں کہ یہ قافلہ جلاد سے مصر جا رہا تھا۔ جلاد وہی علاقہ ہے جس کو اب شرق اردن کہتے ہیں موجودہ زمانے میں، جس کا دارالسلطنت اس زمانے میں ممفس تھا، جس کے کھنڈر قاہرہ کے جنوب میں 21 کلومیٹر کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ اس علاقے میں سفر کر رہے تھے قافلے والے، اور وہاں یہ لوگ ٹھہرے، یعنی شرق اردن سے مصر جا رہے تھے۔ جلاد سے مصر جا رہا تھا، اور مصر کا دارالحکومت اس زمانے میں ممفس تھا۔ یہ قاہرہ بہت بعد میں بنا ہے، اس زمانے میں ایک دوسرا شہر تھا جس کے کھنڈر اب لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ قاہرہ سے کوئی 21 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر ہے، اس کے آثار ہے، وہاں یہ لوگ جا رہے تھے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ اسی طرح سے پانی نکالتے تھے۔ ڈول ڈالتے وقت آدمی نیچے دیکھتا ہے کہ پانی کہاں تک ہے، دیکھا تو نیچے یوسف نظر آ گئے۔ یہ زیادہ گہرے نہیں ہوتے تھے اس طرح کے کنویں۔ پھر یوسف کو دیکھا تو پکار اٹھا، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ یعنی اس نے دائیں بائیں دیکھ کے کہا کہ، اور اس میں بھی دیکھیے کیا الفاظ ہیں، کالا یا بشرا ھذا غلام، بشارت ہو، خوشخبری ہو، بھائی یہ تو پانی لینے گئے تھے، لڑکا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ کسی اونٹ کا مل جانا، کسی ایسے نوجوان لڑکے کا مل جانا، یہ اس زمانے میں دولت مل جانا تھا، اس لیے کہ بردہ فروشی بہت عام تھی۔ تو اگر آپ کو سونا چاندی ملا ہے تو وہ بھی مال ہے، اور اگر آپ کو کوئی گائے بھینس مل گئی ہے تو وہ بھی مال ہے، اور اگر لڑکا مل گیا ہے یا کوئی اور آدمی مل گیا ہے جس کو آپ پکڑ سکتے ہیں تو وہ بھی مال ہے، لوگ بیچ دیتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لڑکا ہے، پھر یوسف کو دیکھا تو پکار اٹھا، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔
وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، چنانچہ انہوں نے اس کو نکالا اور اس کو پونجی سمجھ کر چھپا لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے تو گویا ایک متاع ہے، بڑی دولت مل گئی ہے، کچھ پیسے لے لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو نکالا اور اس کو پونجی سمجھ کر چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے خوب واقف تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم یوسف کے اس طرح کنویں میں گرا دینے کے بعد بے خبر نہیں ہو گئے تھے، اس کے وہاں ڈال دیے جانے کے بعد اس سے بے تعلق نہیں ہو گئے تھے۔ اللہ خوب واقف تھا کہ ڈالنے والے کیا کر کے گئے ہیں وہ بھی براہ راست دیکھا جا رہا تھا، اور اب اس کے بعد یوسف کیا کر رہے ہیں اس پر بھی اللہ ہی نگران تھا۔ اور یہ لوگ اب یوسف کو نکال رہے ہیں تو اس میں سے بھی ایک ایک چیز کو دیکھا جا رہا تھا، اللہ اس سے خوب واقف تھا۔ فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ یہ نکال کے قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کوئی اس طرح کی سرگزشت سناتا ہے تو اس میں بہت سے حصے حذف کر دیتا ہے جو خود کلام سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ یعنی نکالا، بردہ فروشی کا زمانہ تھا، خیال کیا کہ یہ تو ہمیں دولت ہی ملی ہے، اس کو لے کر وہ اپنے قافلے میں مصر جا رہے تھے، وہاں پہنچ گئے۔ جب مصر پہنچ گئے اور اس کو تھوڑی سی قیمت چند درہموں کے عوض بیچ دیا، یعنی کوئی بہت نہیں کمایا اس سے، بلکہ جو پہلا دوسرا گاہک ملا اس نے جو پیشکش کی انہوں نے بیچ دیا۔ اس طرح کے بازار اس زمانے میں شہروں میں ہوتے تھے، یہ خود ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کے مختلف شہروں میں رہے ہیں، اور ان میں اسی طرح سے بردے کنیزیں بک رہی ہوتی تھیں اور لوگ جا کے خرید لیتے تھے۔ اس کو تھوڑی سی قیمت چند درہموں کے عوض بیچ دیا۔ اب یہ جو کہا کہ تھوڑی سی قیمت، یعنی ظاہر ہے اس میں بڑی بلاغت ہے کہ دیکھیے خدا کے کام ہے، یعنی کون ہے؟ پیغمبروں کا فرزند ہے اور یوسف ہے، جس کے باپ نے اس کے حسن و جمال، اس کی شخصیت، اس کی وجاہت، اس کے کردار اور اس کے سیرت کی وجہ سے اس سے ایسی محبت کی، اور باپ بھی کون ہے؟ پیغمبر، کہ اس کے اپنے لڑکے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہی یوسف، وہی متاع عزیز ایک کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، اور اب جنہوں نے اس کو لیا ہے وہ کیا جانے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے اور یہ کیا شخصیت ہے اور خدا نے اس پر کیا عنایتیں کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ بردہ ہے، جیسے بیچے جاتے تھے، جو چار پیسے ملیں لو اور بیچ دو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی کیا اتنا تردد کرنا ہے، جو چار پیسے ملتے ہیں لیں اور بس فارغ ہوں۔ تو یہی قرآن نے تصویر کھینچ دیا کہ یہی ہوا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس کو تھوڑی سی قیمت چند درہموں کے عوض بیچ دیا، اور وہ اس کے معاملے میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کا خیال تھا کہ بس کیا ہے، بردہ ہی مل گیا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی دلچسپی ان چیزوں سے زیادہ تھی جو وہ تجارت کے لیے قافلے میں لے کے آئے تھے، یعنی وہ کوئی بردہ فروش لوگ نہیں تھے عام حالات میں، اصلاً جس طرح کی چیزوں کی تجارت کرتے رہے ہوں گے اسی سے ان کی دلچسپی بھی ہوگی۔ یہ ایک زائد مال ہے، مل گیا، بیچ دیا، جو پیسے مل گئے لے دیا۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جب اس کو پونجی سمجھ کر چھپا لیا، تو یہ چھپا لیا کے الفاظ کیوں آئے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بے رغبت سے ہے، اور چلیے مال مل گیا، لیکن یہ کہ اس کو چھپانے کی کیا وجہ بنی؟ جیسے مل گیا ہے تو لے کے جائیں گے۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس لیے چھپا لیا کہ گرد و پیش سے آ کر کوئی شخص اس پر اپنا دعویٰ پیش نہ کر دے، یعنی ایک بستیوں کے ذرا قریب ہی، ظاہر ہے کہیں قریب ہی رہتے ہوں گے یہ لوگ، کوئی 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں یہ کھیلنے کودنے کے لیے آئے ہیں، میلوں کا سفر تو نہیں کیا ہوگا،
اور یہ قافلے والے بھی جانتے ہوں گے کہ قریب میں بستیاں موجود ہیں، اس میں ایک لڑکا اگر ملا ہے تو اس کو کنویں نے تو پیدا نہیں کر دیا، ظاہر ہے کہ وہ قریب کی کسی جگہ کا ہوگا۔ تو جب لے لیا تو جن لوگوں نے بھی قافلے میں اس کو اٹھایا ہوگا یہ بھی بہت خوش ہوئے ہیں، جن کو بھیجا تھا انہوں نے آواز لگائی ہے کہ بشارت ہو، خوشخبری ہو، لڑکا ملا ہے۔ تو اگرچہ کوئی بڑی رغبت تو نہیں رکھتے تھے لیکن پھر بھی پونجی تھی، یعنی پیسے کافی مل ہی جاتے تھے، تو اس لیے ذرا چھپا کے رکھ لیا تاکہ کوئی شخص دعویٰ پیش نہ کرے۔ یہ ہو گیا، جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد اب بیچنے کے لیے مصر کے بازار میں پیش کر دیا، اور مصر کے بازار میں قیمت تو لگتی تھی لیکن قیمت بس ایسے ہی لگتی تھی کہ اگر آدمی یہ کہے گا کہ اس کے یہ اوصاف ہیں، یہ صفات ہیں، میں تو اتنے کم میں نہیں بیچتا، تو 2-4 دن 10 دن انتظار کرنے سے قیمت بڑھ بھی جاتی تھی، لیکن انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا، بس جو ملتا ہے لو اور فارغ ہو۔ تو یہ قرآن نے اس پر جو تبصرہ کیا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یعنی وہ اس کے معاملے میں کوئی زیادہ رغبت نہیں رکھتے تھے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے بے رغبت تھے کہ جو کچھ ملا تھا بغیر کسی قیمت کے ملا تھا، خرید کے تو نہیں لائے تھے کہیں سے، لہٰذا جو خریدار بھی سب سے پہلے سامنے آیا اور اس نے جو کچھ بھی پیش کر دیا اسی پر بیچ کر فارغ ہو گئے۔ یہ اگر دیکھیے تو بالکل ٹھیک اس ذہنیت کی چیز ہے جس میں آدمی کو یا تو چوری کا مال مل جائے یا ویسے ہی سڑک پر پڑی ہوئی کوئی چیز مل جائے، ایسا ہی رجحان ہوتا ہے اس کا کہ یہ کون سا خرید کے لایا ہوں میں، یعنی ایسے مل گیا ہے، چلیں جو 4 پیسے مل رہے ہیں لو اور فارغ ہو جاؤ۔ تو یہی کیا انہوں نے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، مصر کے لوگوں میں سے جس نے اسے خریدا، یعنی مصر کے بازار میں خریدار آتے رہتے تھے، ایسے ہی جیسے بازاروں میں دوسری چیزوں کے خریدار آتے ہیں تو بردہ اور کنیز بھی ایسے ہی بکتے تھے، لوگ آتے تھے۔ تو جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، یعنی خرید کے لے جا کے گھر میں بیوی سے کہا، یہ کون ہے؟ اس پر حاشیہ ہے بائبل میں اس شخص کا نام فوتی فار لکھا ہے، ظاہر ہے کہ یہ مصر کی اس وقت کی زبان کا لفظ ہے۔ بائبل میں اس شخص کا نام فوتی فار لکھا ہے، یہ شاہی جلوداروں کا کوئی بڑا افسر تھا، یعنی وہ لوگ کے جو بادشاہ کے باڈی گارڈ ہوتے تھے، ساتھ چلتے تھے، ان میں بڑے مرتبے کا کوئی افسر تھا۔ آگے قرآن نے اسے عزیز کے لقب سے یاد کیا ہے، آگے عزیز کا لفظ آیا ہے۔ یہ جس طرح ہمارے ہاں مختلف الفاظ اصطلاح بن جاتے ہیں، فوجی اصطلاحات ہیں، یہ جنرل ہے، یہ لیفٹیننٹ ہے، یہ فلاں ہے، اسی طرح سے ہماری بیوروکریسی میں اصطلاحات ہیں، ہمارے ہاں وکالت کے شعبے میں ہے، ایسے ہی ہمارے ہاں جو ایوان صدر ہے یا ایوان وزیر اعظم ہے وہاں کے عہدے داروں کے لیے بھی کچھ خصوصی نام، یہ فلاں ملٹری سیکٹری ہے یا اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں عزیز کے نام سے کوئی بڑا عہدہ تھا، قرآن نے اسے عزیز کہا ہے، جیسے پرانے زمانے میں ہمیں قیصر کا ایک منصب ملتا ہے، اسی طرح اور چیزیں۔ آگے قرآن نے اسے عزیز کے لقب سے یاد کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے مصر میں یہ کوئی خاص منصب تھا جو سلطنت کے امراء کو دیا جاتا تھا، یعنی جو ملوکیت عام طور پر یا بادشاہت قائم ہوتی ہے، تو جس زمانے میں بادشاہت کو لوگ بہت محبوب رکھتے تھے، یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کی مرضی کے بغیر ہی یہ ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں جس ضرورت سے ریاست پیدا ہوئی ہے یا سلطنت یا حکومت پیدا ہوئی ہے، اس ضرورت کو لوگ جانتے تھے کہ یہ میں آپ تو پورا نہیں کر سکتے، اب بھی یہی ہے۔ یعنی اس وقت کیا ہم میں سے کسی شخص کے ذہن میں امنگ پیدا ہوتی ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے سیاست کریں؟ تو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے آگے بڑھ کے ذمہ داری لی ہے کہ وہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے، ہمیں مجرموں سے پناہ دے سکتا ہے، تو اچھی بات ہے، کرے حکومت۔ تو یہ پسندیدہ چیز تھی اس زمانے میں۔ یہ بہت بعد کی چیزیں ہیں جو بڑی کنڈمنیشن ہوئی، ورنہ معلوم ہے ہمیں کہ خود بنی اسرائیل نے ایک پیغمبروں کی قیادت میں قائم نظام سے بغاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمیں تو ایک بادشاہ چاہیے،
اس لیے کہ اس زمانے میں قومیں محبوب رکھتی تھیں اس کو کہ ان کا کوئی شان ہو، شکو ہو، بادشاہ ہو، اور وہ ان کے حفاظت کی ذمہ داری دے۔ یہ خیال بھی ہوتا تھا کہ مجرموں سے حقیقت میں بادشاہ لوگ ہی بچا سکتے ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ تو اس کے لحاظ سے جب حکومتیں بنتی تھیں تو ایک شخص تو حکومت نہیں کرے گا، تو اس وجہ سے بہت سی جگہوں کے اوپر زمین ہی تھی جس کی کاشتکاری نے یہ شہر آباد کیے، ملک بنائے، خانہ بدوشی کی زندگی ختم کی، تو جاگیردار ہوتے تھے، انہی کے بل پر یہ سب نظام چلتا تھا، اور عام طور پر وہی طریقہ اختیار کیا جاتا تھا جو ہمارے ہاں مغلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کی زمین ہے وہ سب بادشاہی کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، وہ مختلف لوگوں کو دے دی جاتی تھی، بس وہ اس کے مالک نہیں ہیں، ایک طرح سے اس کے معاملات کو دیکھنے والے ہیں، وہ ایک جاگیر ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ آگے منتقل بھی ہو جاتی تھی ان کی نسلوں کو، بادشاہ جب چاہتا ان سے لے لیتا تھا۔ ہمارے ہاں عام طور پر انگریزوں کے آنے سے پہلے تعلق دار کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی اس کے لیے۔ تو اس طرح کے لوگ تھے کہ جن کے پاس بڑی بڑی بادشاہ کی دی ہوئی جاگیریں بھی ہوتی تھیں، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی علاقے میں یہ جاگیریں پہلے سے موجود ہیں، کوئی نیا خاندان آیا تو پہلے ہی سے عمراء ہیں، تو ان عمراء کے ذریعے سے نظم چلایا جاتا تھا۔ اب بھی آپ ایک بیوروکریسی بناتے ہیں نا، اس کے بغیر تو نہیں چلایا جا سکتا، لیکن یہ اب دوسرے اصولوں پر بنتی ہے، تو اس زمانے میں عمراء یہ کام کرتے تھے۔ یہ ذہن میں ہوگا کہ جو 1215 کا میگنا کارٹا ہے، جس کو انسانی حقوق کی اولین دستاویز کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس کا تصور بھی اس سے لوگوں میں عام ہوا یا حقیقی معنی میں اس کی ابتدا ہوئی، اور اسی کے بطن سے جمہوریت برآمد ہوئی ہے، یعنی موجودہ زمانے کی جمہوریت۔ اور یہ معاملہ چونکہ عمراء کے اور بادشاہ کے درمیان ہوا تو کوئی عوام وہاں زیر بحث نہیں تھے، تاہم اگر اس کی آپ مختلف شقوں کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو اس سے بادشاہ کے اختیارات کم ہوئے، دوسرے یہ کہ پارلیمنٹ جو عمراء کا ادارہ تھا، اس زمانے میں تو دارالعمراء یا ہاؤس آف لارڈز ہی ہوتا تھا، تو اس کی طرف منتقل ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ کچھ قوانین کی پابندی لازم ہو گئی، یعنی بادشاہ نے سزا دینی ہے، فیصلہ کرنا ہے، کسی امیر کو معزول کرنا ہے، تو کچھ قانون کی ایک درجے میں حکمرانی، وہ بڑی ابتدائی سی چیزیں ہیں، لیکن وہ بھی انسانیت کے لیے ایک بڑا غیر معمولی قدم بن گیا۔ تو یہ عمراء تھے جن کے ذریعے سے سلطنت کا نظام چلایا جاتا تھا۔ انہی عمراء میں سے کوئی بڑا منصب تھا جو اس شخص کو حاصل تھا، اور اس منصب کے لیے وہاں جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ عزیز کا لفظ تھا۔ مصر کے لوگوں میں سے جس نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، یعنی یہ تو اس شخص کا تعارف ہوا۔ اب بیوی، میں نے لکھا ہے کہ اس کا نام تالمود میں زلیخا لکھا ہے، ہمارے ہاں اس کا جو تلفظ رائج ہو گیا وہ زلیخا ہے، یہ لوگوں نے اردو میں لکھا ہوا پڑھ لیا ہے، اصل تلفظ زلیخا ہی ہے، اور تالمود میں یہ زلیخا ہی آیا ہے۔ اس کا نام تالمود میں زلیخا لکھا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو خاطر سے رکھنا، یعنی خرید کے جب گھر لے گیا تو بیوی کو اس نے کہا کہ اس کو خاطر سے رکھنا، یعنی اس کا خیال رکھنا جیسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی کیا عربی ہے، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، اس کا ذرا خیال رکھنا، اس کے معاملات کو اچھے طریقے سے کرنا۔ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، امید ہے کہ ہم کو نفع پہنچائے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ غلام بعض اوقات اپنے آقا کے حسن سلوک کی وجہ سے بڑے وفادار ہو جاتے تھے، معاملات کو دیکھتے تھے، بلکہ بعض اوقات اس زمانے کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی بڑی ذمہ داریوں پر فائز کر دیے جاتے تھے، اور اولاد سے بھی زیادہ بعض موقعوں پر وفاداری کا اظہار کرتے تھے۔ اس طرح کے محلات میں اور بڑے لوگوں کے ہاں سازشیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اس لیے کہ دولت ہے، مال ہے، یہ چیزیں ہیں، تو اس میں وفادار غلام بعض اوقات بیوی اور اولاد سے بھی بچانے کا فریضہ انجام دیتے تھے، تو بڑے محبوب سمجھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، امید ہے کہ ہم کو نفع پہنچائے، یعنی مجھے اس کی پیشانی پر اچھے آثار نظر آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ نافع ہوگا، ابھی تو لڑکا ہے، ذرا بڑا ہوگا تو
تو نافع ہوگا، اس میں وفاداری کے آثار نظر آتے ہیں، ذمہ داری کا احساس نظر آتا ہے، نفع پہنچائے۔ او نتخذ ولدا، یا ہم ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، یعنی اس کو متبنہ کر لیں، اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ حضرت یوسف کو دیکھتے ہی اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی غلام نہیں ہے، یعنی یہ ادھر ادھر سے بکتا ہوا غلام نہیں آیا جو برسوں غلامی میں بسر کر چکا ہے، بلکہ شریف خاندان کا لڑکا ہے جو کسی وجہ سے ان بیچنے والوں کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ یعنی یہ اندازہ ہو گیا اس کو، ظاہر ہے کہ بچے کو دیکھ کر اس کا لباس، اس کا اسلوب، بات کرنے کا طریقہ، مزید یہ کہ اس وقت تک وہ غالباً بے اولاد تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ یہ لڑکا اس کی امیدوں پر پورا اترا تو وہ اسے متبنہ کر لے گا، بیٹا بنا لے گا، اس کو اپنا پالک بنا لے گا۔ تو یہ اس نے اپنی بیوی سے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ کذالک وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح یوسف کو ہم نے اس ملک میں جگہ دی۔ یہ دیکھیے اس جملے کو اب ساتھ ملا کے کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو ہم دیکھ رہے تھے اوپر، تو فرمایا کہ یہ بندوبست ہم نے کیا، کچھ ایک آدھ دن گزارنا پڑا وہاں کنویں میں، جلد ہی قافلہ آ گیا، زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، وہ لے کے پونجی سمجھ کے مصر پہنچ گئے۔ بازار میں بھی کچھ رسوا زیادہ نہیں ہوئے، بلکہ جلد ہی اچھا خریدار مل گیا۔ خریدار بھی وہ ملا کہ جو شاہی محل سے متعلق تھا، تو اچھے ماحول میں آ گئے۔ تو فرمایا کہ اس ملک میں ہم نے اس اہتمام سے، یعنی پہلے دن ہی یہ اہتمام کر دیا، جگہ دی۔ کیوں؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس میں ایک جملہ حذف کر دیا جو بالکل واضح ہے، اس کو کھول دینا چاہیے۔ ملک میں جگہ دی اس لیے کہ اسے برگزیدہ کریں، یعنی ہم نے چونکہ اس سے کچھ کام لینے، اس کو کوئی ذمہ داری دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ جو اشتباہ ہے یا استفاء ہے یا برگزیدہ کرنا ہے، یہ خاص تعبیر ہے کہ اللہ کسی بندے کو اپنے کسی کام کے لیے خاص کر لے۔ تو فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم برگزیدہ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ذمہ داری دی جائے گی، اور اس ذمہ داری میں سب سے بڑی ذمہ داری نبوت ہی رہی ہے، تو یہ اسی کی ایک لحاظ سے بشارت بھی ہے، اور اس لیے کہ اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائیں۔ تو یہ دو باتیں یہاں کہیں، ایک لفظوں میں بیان ہوئی اور ایک گویا جملے سے آپ نمایاں ہو رہی ہے۔ تو میں نے جو حصہ اس کا حذف ہوا ہے اس پر لکھا ہے کہ یہ جملہ معللہ کا معطوف علیہ ہے، جسے غایت وضاحت کی بنا پر اصل میں حذف کر دیا ہے۔ ابھی کوئی طالب علم پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیوں مانا جائے کہ حذف کر دیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک واو قرآن مجید نے یہاں رکھ دی ہے، جو گویا انگلی اٹھا کے بتا رہی ہے کہ یہ حذف ہو گیا ہے۔ تو یہ عربی زبان کے وہ اسالیب ہیں جو قرآن کی زبان میں بہت اختیار کیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عام طور پر اس کا ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں کہ خواب کی تعبیر بتائیں، وہ اس کا ایک حصہ ہے، یعنی ایک پہلو وہ بھی ہے۔ یہ ایک بڑی جامع تعبیر ہے، کیونکہ انسان کو اس دنیا میں سب سے بڑھ کر اسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ یہی بڑے لوگوں سے آپ بات کریں تو ان کا سب سے بڑا شرف یہی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ظاہر کے بجائے اس کی حقیقت میں پہنچ کر سیکھ بھی لیتے ہیں اور سکھا بھی دیتے ہیں۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا کہ اس کو ہم باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بدویت سے نکال کر، دیہاتی زندگی سے آئے تھے، بدویت سے نکال کر مصر جیسے متمدن اور ترقی یافتہ ملک میں جگہ دی، وہاں سے اٹھایا، اور اٹھا کر اس زمانے میں مصر ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی آدمی ہمارے کسی گاؤں سے اٹھا کے امریکہ پہنچا دیا جائے یا برطانیہ پہنچا دیا جائے۔ یعنی بدویت سے نکال کر مصر جیسے متمدن اور ترقی یافتہ ملک میں جگہ دی، تاکہ باتوں کی تہ تک پہنچ جانے کی جو غیر معمولی صلاحیت اس کے اندر بدیت ہے، صلاحیت تو اندر ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ بالقوہ ہوتی ہے، ایک پوٹینشل ہے، وہ نمایاں ہو کر مصر کی بادشاہی کے لیے بھی زمین ہموار کر دے،
اور اسے ایک متمدن علاقے میں کار نبوت کے لیے بھی پوری طرح تیار کر دے. یعنی یہ سارا اہتمام ہے، اس کی اب حکمت بیان کی ہے کہ بعد میں بھی تو لایا جا سکتا تھا، نہیں، ہم نے اس کو اس وقت اٹھا لیا تاکہ ایک لڑکے سے اب وہ جب پورا مرد بنے گا اور ان سب مراحل سے گزرے گا تو اس کی تعلیم تربیت کا بندوبست بھی مصر میں کام کرنے کے شائن شان ہو جائے. تو یہ ہم نے اس لیے کیا. اب دیکھیے، بظاہر ایک نوجوان کو کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، بظاہر اس کو بیچ دیا گیا ہے، وہ بردہ ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے تھے. یعنی اس سے پیچھے یہ حکمت کار فرما تھی. یہ سرگزشت ابھی جاری ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ام مبشر حمیمۃ بنت سیفی قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی حایۃ من حوایۃ بنی النجار فیہ قبور منہم قد ماتوا فی الجاہلیہ فسمعہم وہم یعذبون فخرج فزعا فسمعتہ وہو یقول استعیذ باللہ من عذاب القبر. قالت قلت یا رسول اللہ وانہم لا یعذبون فی قبورہم؟ قال نعم عذابا تسمع البہائم. یہ روایت بھی مسند احمد سے ہے اور رقم ہے 27044. ترجمہ ہے، حمامہ بنت سیفی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، خاتون روایت کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں بنو نجار کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. یعنی کسی سلسلے میں ان خاتون سے ملنے کے لیے آپ وہاں باغ میں گئے، وہاں یہ تھیں. اس باغ میں بنو نجار کے کچھ لوگوں کی قبریں بھی تھیں. یعنی باقاعدہ قبرستان بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیہات میں بعض اوقات ہمارا کوئی باغ ہے، علاقہ ہے، وہاں بھی تدفین ہو جاتی تھی. تو کچھ لوگوں کی قبریں وہاں تھیں، اور یہ بنو نجار کے لوگ تھے جو زمانہ جاہلیت میں وفات پا چکے تھے. آپ نے ان کو سنا تو اس وقت انہیں عذاب دیا جا رہا تھا. میں آگے چل کے بتاؤں گا، یہ 5-6 روایتوں میں آپ بھی غور کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ اصلاً یہ ایک ہی واقعہ ہے. اس ایک ہی واقعے کو اجزاء میں لوگ بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے روایتیں 5-6 ہو گئی ہیں. واقعہ اگر غور کریں گے، یعنی واقعے کی تفصیلات بتا رہی ہیں، اور اس میں بنو نجار کا ذکر بھی آ گیا، یہود کا ذکر بھی آ گیا. تو یہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے. بیان کرنے والوں میں سے کچھ نے اس کو بالکل مختصر طریقے سے بیان کر دیا، کچھ ذرا تفصیل کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے نا کہ یہ بیان کر رہی ہیں تو یہ شروع وہاں سے کر رہی ہیں کہ میں باغ میں تھی اور حضور آئے. اس باغ میں بنو نجار کے کچھ لوگوں کی قبریں تھیں جو زمانہ جاہلیت میں وفات پا چکے تھے. یہ بنو نجار کون ہے؟ میں نے لکھا ہے کہ بنو نجار کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ یہودی کا ایک قبیلہ تھا جس کے لوگ مدینے میں آباد تھے. یعنی یہ قبیلہ بھی جو قبائل دوسرے تھے مشرکین کے، جو ایمان بھی لائے، جنہوں نے حضور کو دعوت بھی دی، وہ اوس اور خزرج کے قبائل تھے. آپ نے سنا ہوگا بہت نام. لیکن یہود کے قبائل میں بنو قریظہ بھی ہیں، بنو نذیر بھی ہیں، اسی طرح سے بنو قینقاع بھی ہیں، اور یہ بنو نجار بھی ہیں. یہ چھوٹا قبیلہ ہے. بنو نجار کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ یہودی کا ایک قبیلہ تھا جس کے لوگ مدینے میں آباد تھے. آپ نے ان کو سنا تو اس وقت انہیں عذاب دیا جا رہا تھا. پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا اور کہا. اس پر آپ گھبرا کر وہاں سے باہر نکل آئے، یعنی ادھر جا رہے تھے تو واپس آ گئے. پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. ظاہر ہے کہ اس طرح کا مشاہدہ ہوگا تو مجھ پر، آپ پر بھی اثر ہوگا، پیغمبر پر بھی یہی اثر ہوگا. حمیمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں،
ایسا عذاب کہ جسے جانور بھی سنتے ہیں۔ اس پر حاشیہ اس طرح کے مشاہدات، یعنی جیسے یہ مشاہدہ ہوا، پیغمبروں کو غالباً اس مقصد سے کرائے جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت، دوزخ اور عالم برزخ کی منادی وہ پورے یقین و اذعان کے ساتھ کر سکیں۔ یعنی پیغمبر آئے کس لیے ہیں؟ یہی بتانے کے لیے آئے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ اس صورتحال پر ہو رہا ہے، ایک دن جانا ہے، اس قبر کے مرحلے سے بھی گزرنا ہے، اور اس کے بعد وہ محشر بھی ہے جس میں اٹھنا ہے اور پھر نتیجہ نکلنا ہے۔ تو چونکہ پیغمبر آتے ہی اس لیے ہیں مبشرین و منذرین، اس آنے والی دنیا کی بشارت دینے اور اس سے خبردار کرنے، تو اس سے سب سے بڑھ کر اسی کے مشاہدات بھی ان کو ہوتے ہیں، کبھی جنت کے مشاہدے، کبھی اسی طرح سے دوزخ کے مشاہدے، کبھی عذاب قبر کے مشاہدے۔ یہ بات میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ یہ مشاہدے بعض اوقات حقیقی ہوتے ہیں، یعنی کوئی چیز دکھا دی ہے جیسے کہ وہ ہے۔ اس کی بڑی نمایاں مثال سورہ نجم میں سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ ہے، یعنی فی الواقع اس عالم کو اوپر کھول دیا گیا ہے، یعنی وہ عالم کے جو اس کائنات سے ماورا ہے، اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب تو ہم نوری فاصلوں سے واقف ہو گئے اور جانتے ہیں، اس کو کھولا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو مرئی بنایا گیا ہے۔ آنکھ تو اتنی دور تک نہیں دیکھ سکتی، تو اس کو ویزیبل بنایا گیا، وہاں حقیقی مشاہدہ صاف قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، یعنی چیز حقیقت ہے جیسے کہ وہ اس وقت موجود ہے، اس طرح کرایا گیا ہے۔ دوسرا معاملہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں مشاہدے میں تمثیل ہوتی، یعنی وہ چیز ہوتی رہی ہوگی کس صورت میں ہوگی وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو جس طرح کہ ہم کردار بنا کے ایک فلم کی صورت میں سامنے لے آتے ہیں کسی چیز کو، تو اس طرح اس کو ممثل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ اس وقت ہو رہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس صورت میں ہو رہی ہو۔ تو آپ اگر حدیثوں میں پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ جب وہ مشاہدہ کرایا گیا تو ایک واقعی چیز کا تھا، اسی طرح سے مکے ہی میں رات کو سوئے ہوئے یہ مشاہدہ کرایا گیا کہ میں یروشلم جا رہا ہوں، بیت المقدس گئے، وہاں سے واپسی ہے، وہاں جو چیزیں دیکھی گئیں وہ حقیقی چیزیں دیکھی گئیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگلے دن جب قریش نے اعتراض کیا تو حضور بیان کرتے ہیں کہ میں نے تو ایک رویا دیکھا تھا، تو اس وجہ سے وہ چیزیں اس طرح میں بیان تو نہیں کر سکتا تھا، اور جب آدمی جاتا ہے تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ گنے کے کتنے ستون ہیں اور کیا ہے اور کیا نہیں۔ جب انہوں نے پوچھنا شروع کیا تو مجھے تو پسینہ آ گیا کہ یہ اب میں کیسے جواب دوں گا۔ تو اس موقع کے اوپر میرے سامنے دوبارہ وہ ساری کی ساری فلم چلا دی گئی، یعنی وہ سب چیزیں میرے سامنے آ گئی اور میں اس کو دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا۔ تو وہاں بھی تمثیل تو ہوئی ہے لیکن حقیقت کی تمثیل۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر بعض موقعوں پر جیسے دوزخ کے عذاب کی بعض صورتیں حدیثوں میں آتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن اس میں تمثیل ممثل کر دیا گیا ہے، اس کو ایک فلم کی صورت دے دی گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو یہاں یہ دونوں امکانات ہو سکتے ہیں، لہذا لازم نہیں ہے کہ ایک ہی کو مانا جائے۔ تو اس کو اصول میں سامنے رکھیے، جتنے مشاہدات بھی ہوتے ہیں اور یہ دونوں صورتوں میں ہو جاتے ہیں، یعنی یہاں بیٹھے بیٹھے بیداری کے عالم میں ایک تصویر سامنے آ گئی، اور رویا میں بھی ہو جاتے ہیں، یعنی سوتے ہوئے بھی، دونوں خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے بالکل حق ہوتے ہیں۔ تو یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشاہدہ بیان کیا گیا ہے، اس میں آپ کو کچھ دکھایا نہیں گیا، اس طریقے سے سنایا گیا ہے۔ تو وہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا عذاب ہے۔ اس جملے کے دونوں پہلو ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ اس کی سختی بھی اس سے بیان ہوتی ہے، اور جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ حسیات کے معاملے میں بہت سے جانور ہم سے بہت آگے ہوتے ہیں، یعنی وہ زلزلے کا اندازہ کر لیتے ہیں، بعض آوازیں سن لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں، یہ اب تجربے میں آ چکی ہے، انسانوں کے بارے میں بھی اور جانوروں کے بارے میں۔ یہ روایات کا سلسلہ جاری ہے۔ وقت ختم ہو گیا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ بیانیے کی سیریز میں فوج کے بیانیے پر غامدی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اس سلسلے کی آج تیسری نشست آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلے نقطے پر کل آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ نے گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ 58 میں جب سب سے پہلے ہمارے ملک میں اس چیز کا آغاز ہوا تب بھی یہی نقطہ نظر پیش کیا گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا ہے نیچے کہ سن 58 میں جو نقطہ نظر پیش کیا گیا تھا اور جو مارشاء اللہ نافذ کیا گیا تھا اور فوج کی جانب سے پہلی دفعہ عملی اقدام کیا گیا، تو اس میں کیا بیانیہ تھا جو پیش کیا گیا ہے؟ میں مختصر سا کہ اقتباس پڑھ کے اگلے سوال کی جانب بڑھوں گا۔ اس زمانے میں جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں مزید تفصیلات و تاریخ کی کتابوں میں پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن جس وقت پاکستان میں پہلا مارشاء اللہ لگا تو اسی دن اسکندر مرزا جو پاکستان کے پہلے صدر بھی تھے، ان کی جانب سے جو بیانیہ جو نیریٹو اس زمانے میں سائیکلو اسٹائل کی کاپیاں چھپوا کے پورے ملک میں تقسیم کیا گیا، انہی کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں پچھلے 2 سال سے شدید تشویش کے عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں طاقت کی بے رحم رسہ کشی جاری ہے، بدعنوانی اور ہمارے محب وطن سادہ محنتی اور ایماندار عوام کے استحصال کا بازار گرم ہے، رکھ رکھاؤ کا فقدان ہے، اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے اعلی کار بنایا گیا ہے، سیاسی جماعتوں کی ذہنیت اس درجے گر چکی ہے کہ مجھے یقین نہیں رہا کہ انتخابات میں موجودہ داخلی انتشار بہتر ہوگا اور ہم ایسی مستحکم حکومت بنا پائیں گے جو آئندہ درپیش لاتعداد چیلنجز اور پیچیدہ مسائل حل کر سکے۔ ہمارے لیے چاند سے لوگ نہیں آئیں گے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے۔ اپنے مقاصد کے لیے انتخابات میں یہ دھاندلی سے بھی باز نہیں آئیں گے، یہ لوگ واپس آ کر پھر وہی ہتھ کنڈے استعمال کریں گے جنہیں استعمال کر کے انہوں نے جمہوریت کو مذاق بنا دیا ہے۔ گویا یہ بتایا گیا کہ پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے، انتشار سے دور رکھنے کے لیے سیاسی جماعتوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، چاند سے لوگ نہیں اتریں گے، یہیں سے لوگوں نے اٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم سب پھر لوگ اٹھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا۔ پہلے نقطے پر ہم نے آپ سے بات کی تھی، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اگلے نقطے کی جانب۔ یہ جو نقطہ ہے دوسرا، اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جب سے پیدا ہوئے اس طرح ہمارے عقائد کے کچھ اجزاء ہیں، اسی طرح ہمارے پاکستانی ہونے کے بھی اجزاء میں یہ بات شامل ہے۔ ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے چلے آئے ہیں کہ ہمارے ملک کا ایک ازلی ابدی دشمن ہے، اور وہ دشمن ہے کہ جس کے ساتھ کبھی بھی ہماری وفاداری اور دوستی کے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ دوسرا نقطہ کیا تھا پڑھ دیتا ہوں۔ تقسیم کے وقت سے اب تک پاکستان کا ایک حصہ بھارت کے قبضے، تسلط اور ظلم میں ہے، جہاں مظلوم کشمیریوں کو بھارت کے مظالم سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بھارت اس لحاظ سے براہ راست ہمارا دشمن ہے، یہ دشمنی 2 جنگوں اور پھر پراکسی وار کے اس طریقے پر ہر سطح پر واضح ہو چکی ہے، لہٰذا اس سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے، اور جو کوئی ایسے کرتا ہے وہ دراصل ملک سے وفادار نہیں ہے۔ ایک ایک نقطے کو الگ الگ چاہتا ہوں ہم سب تحلیل کریں۔ کہا جاتا ہے کہ 2 قومی نظریہ تھا، ملک الگ ہوا، ہم نے اسلام کے نام پہ ملک بنایا، وہ لوگ چاہتے تھے وہاں پر کہ ہمیں نہ رہنے دیں، ہمارے دین پر ہم عمل نہ کر سکیں، ملک بنایا، ملک کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، جنگیں چھیڑیں، اب وہ ہمارا دشمن ہے، وہ خود کہہ رہا ہے دشمن ہے، عمل سے واضح ہو گیا دشمن ہے، تو اب دشمنی کے اس تعلق کو قائم رکھ کے آگے بڑھا جا سکتا ہے نا، اس سے دوستی کیسے کی جا سکتی؟ میں اس پر تو ذرا آگے جا کے گفتگو کروں گا جب یہ باقاعدہ ایک نقطے کے طور پر زیر بحث آئے گا کہ ملک کیوں بنایا گیا اور اس کے پس منظر میں کیا ضرورتیں کار فرما تھیں، ایسا کیا ہوا کہ ہندوستان متحدہ نہیں رہ سکا۔ یہاں دشمن کے بیانیے پر گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ توجہ کا پوری طرح ارتکاز رہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں قوم میری دشمن ہے، تو اس کی 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فرد کے بارے میں یہ کہیں، یا قوم کے بارے میں کہیں، یا کسی جماعت کے بارے میں کہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آسمان سے وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فلاں قوم یا فلاں شخص کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو گئی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو جب وہ اپنے باپ کے لیے استغفار کر رہے تھے تو یہ بتایا کہ وہ تو میرا اور تمہارا دشمن ہو چکا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ مشرکین عرب کے بارے میں زیر بحث ہے، وہاں بھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہے کہ عدوی و عدوکم، میرے اور تمہارے دشمن ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوا۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ براہ راست بتایا کرتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، لہٰذا اس کا تو اب کوئی امکان نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا
مخاطب خود کہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں، میرے اور آپ کے درمیان اگر فرض کیجئے کہ دشمنی کا تعلق ہے اور میں نے آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ آج سے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تو یہ علانیہ دشمنی ہے، یعنی ایک بیان ہے جو سامنے آ گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی جرم کا اعتراف کر لے تو اس کے بعد تو شہادتوں کی ضرورت نہیں رہتی، باقی عدالت میں گیا اور میں نے جا کے اعتراف کر لیا کہ میں چور ہوں، تو اب تو عدالت سزا دے گی، ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ میرے اس بیان کی تحلیل کر لے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی معاملے میں فرد ہو یا جماعت یا قوم ایسے واضح شواہد سامنے آ جائیں کہ جن کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ ان شواہد کے ہوتے ہوئے تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ فلاں شخص یا فلاں قوم یا فلاں گروہ میرا دشمن ہے۔ تین ہی صورتیں ہوں گی نا۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی صورت تو میں نے عرض کر دیا کہ پیغمبروں کے ساتھ ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی۔ کیا اس پوری تاریخ میں ہندوستان کی طرف سے کوئی باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ ہم پاکستان کے دشمن ہیں؟ یعنی کبھی آپ نے پڑھا ہو، کبھی کسی جگہ یہ بات کہی گئی ہو؟ کیا مہاتما گاندھی نے ایسا کہا تھا؟ کیا جواہر لال نے ایسا کہا تھا؟ کیا جب ہم بہادر لال شاستری سے بات کر رہے تھے تاشکند میں اس وقت کوئی اس طرح کا اعلان جاری ہوا تھا؟ کیا اب کوئی اس طرح کا بیان آپ نے سنا ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ پاکستان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے؟ یہ کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے اس کی مثال نہ دیجیے گا، ہم پاکستان کے دشمن ہیں۔ اس لیے کہ یہ بتانا ہوگا نا آپ کو، اس کے لیے دلائل دینے ہوں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں یا پاکستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا اس بیانیے کے مصنفین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان پہلے دن سے ہمارا دشمن ہے، ازلی و ابدی دشمن ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس کا اقراری مجرم ہے، ایسا کہا ہے انہوں نے کسی جگہ؟ کوئی اگر آپ کو تاریخ میں ملا ہو تو اس طالب علم کے علم میں اضافہ کیجیے۔ اس کے بعد ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ شواہد پیش کریں۔ تو اب یہ آپ کا امتحان ہے، اس کے شواہد پیش کریں۔ میں ایک ایک کی تحلیل کر کے بتاتا ہوں کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔ جو بظاہر آپ کو نظر آتے ہیں شواہد وہ بیان کر دیجئے، اگر مزید تحقیق کر کے کچھ شواہد اکٹھے کرنے ہوں تو وہ بھی اکٹھے کر لیں، اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ازلی دشمن ہیں، یا ان کے ساتھ ہماری دشمنی اب ایک الہی دشمنی بن گئی ہے، یہ تو خدائی فیصلہ ہو گیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے، یعنی اس کے شواہد کیا ہے؟ یہ تو میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے اور ان کے درمیان، یعنی ہندوؤں کو کہہ لیں نا زیادہ سے زیادہ، وہ ان کی اکثریت کا ملک بنا ہے، تو ان کے درمیان سیاسی اختلاف ہوا، یہ مجھے معلوم ہے تاریخی طور پر۔ اور یہ سیاسی اختلاف جب ہوا تو اس وقت کیا ازلی و ابدی کوئی دشمنی تھی جس میں یہ اختلاف ہوا تھا؟ یعنی ہماری جتنی قیادت ہے سب کی سب ایک ہی جگہ جدوجہد کر رہی ہے۔ ان کے مابین ذاتی تعلقات تھے، تفریح کے تعلقات تھے، کاروباری تعلقات تھے۔ ہمارے دیہاتوں میں ہندو لوگ رہتے تھے، سکھ لوگ رہتے تھے، دوسری قوموں کے لوگ رہتے تھے، ان کے درمیان برادرانہ تعلقات تھے۔ میں خود جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں وہ ایک بڑا قصبہ تھا، اس میں ساری تجارت اور بازار کے سب معاملات ہندو بنیوں ہی کے ہاتھ میں تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگ اور ان کے درمیان کس طرح کے روابط تھے۔ ایک ایک شہر قصبے کی داستان آپ سن لیں، یہ تو عوامی سطح کا معاملہ ہوا۔ سیاسی طور پر کانگریس تھی جس میں لوگ جدوجہد کر رہے تھے۔ ہمارے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح بھی اسی کے ایک رکن تھے۔ جتنی بڑی قیادت ہے سب اسی جگہ تھی۔ بڑے عرصے تک مسلم لیگ بن چکی تھی، لیکن قائدین ادھر بھی ہوتے تھے ادھر بھی ہوتے تھے، ایک ہی وقت میں دو جگہ اجلاس ہو رہے ہوتے تھے، ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے جاتے تھے، ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے جاتے تھے۔ مہاتما گاندھی ہماری جامع مسجد میں آئے ہیں، دلی کی جامع مسجد، اس پر بڑا ہنگامہ بھی ہوا تھا، تقریریں کرتے تھے۔ خلافت کی تحریک میں تو گویا انہوں نے ہراول کا کام کیا۔ تو یہ ساری جو تاریخ ہے اس میں ذرا مجھے بتائیے وہ کیا شواہد ہیں جس میں ازلی اور ابدی دشمنی کو ثابت کیا جا سکے۔ وہ لوگ جو تاریخ سے واقف نہیں ہیں ان کے سامنے تو یہ پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ اس کے شواہد کیا ہیں۔ دو قومیں ہیں، عرصے سے رہ رہی تھیں، ہزاروں سال سے۔ آپ کو معلوم ہے کم بیش 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے،
اختلافات کسی جگہ پہ ہو گئے یا کوئی تنازع ہو گیا وہ بالکل الگ چیز ہے۔ یہ بات کہ دشمنی کے شواہد کیا ہے، کیونکہ اختلافات تو دو بھائیوں کے درمیان ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان ہو جاتے ہیں، والدین اولاد کے درمیان ہو جاتے ہیں، ان اختلافات میں سنگین اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، ایسے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں اور کاروبار میں علیحدہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، ان کے لیے صحیح لفظ اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو بہت نیچے کے درجے میں اختلاف ہے، ذرا اوپر چلے جائیں تو تنازع ہے۔ تو تنازعات یا اختلافات یہ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خود اس وقت میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے مابین کیا کیا تنازعات اور کیا کیا اختلافات ہیں۔ یہ ان کے ساتھ بھی تھے، ہوئے بھی، اس کے نتیجے میں ملک کی تقسیم کرنا پڑی۔ دشمنی کے شواہد ذرا پیش فرمائیں۔ آغاز کرتے ہیں ہم صاحب، 4 چیزیں بطور پاکستانی کے جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے حافظے میں جو بالکل پیوست کر دی جاتی ہیں دشمنی کے اسباب، وجوہ اور علل کی بنیاد پر، ان میں سے ایک ایک کر کو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی چیز ہے کشمیر کا مسئلہ۔ کہا جاتا ہے کہ کشمیر جب تقسیم ہو رہی تھی، مسلمانوں کی وہاں پہ اکثریت تھی، وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے، ہندوستان نے پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر فوجیں بھیجیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں لاکھوں فوجیں وہاں پر موجود ہیں ان کے قبضے میں۔ ہمارے یہاں تو روزانہ پی ٹی وی پہ رات کے 9 بجے کے خبر نامے میں کشمیر کی یہی ظلم اور جبر کی داستان دکھائی جاتی ہے کہ جیسے دشمن قومیں سلوک کرتی ہیں ویسے ہی اس قوم کے ساتھ جو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہ رہی تھی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ پہلا نقطہ کشمیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی اس دشمنی کی ابتدا ازل و ابد سے نہیں کی، سن 47 سے کی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اب دیکھیے الفاظ کا اسراف کیسے ہوتا ہے، کیسے ہم بولتے ہیں یہ الفاظ۔ بالکل آپ نے ٹھیک بیانیہ روایت کیا ہے کہ ازلی و ابدی دشمن ہے، تو یہ ازل تو 1947 سے شروع کیا نا ابھی آپ نے، میں اس کی تحلیل ابھی کرتا ہوں، یعنی یہ 1947 سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا، یعنی اس سے پہلے یہ مسلمان قوم، یہ ہندو قوم، یہ یہاں کی مسیحی اقوام، یہ مل کے آزادی کی جدوجہد کر رہی تھی۔ اس میں یہ اختلاف ضرور ہوا کہ کیا ہندوستان کو متحدہ ہندوستان کی حیثیت سے ایک ایسی مملکت بننا ہے جیسے کہ موجودہ زمانے میں اب قومی ریاستیں بن رہی ہیں، یعنی قومی ریاستیں کسی ایک رنگ یا نسل یا مذہب کے لوگوں کی نہیں ہوتی، بلکہ وطن کی بنیاد پر جو لوگ بھی وہاں رہ رہے ہوتے ہیں ان سب کا ملک ہوتا ہے، اور وہاں وہ جمہوری طریقے کے اوپر انتخابات کے ذریعے سے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ یہی اصول تھا، اسی پر ساری بات ہو رہی تھی۔ اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ چونکہ ہندوؤں کی بہت بڑی اکثریت ہے، یعنی مسلمان 1/3 بھی نہیں ہے، اس میں اس کا اندیشہ ہے، اور اس کے بعد قرائن اور شواہد بھی سامنے آ گئے، اس کا اندیشہ ہے کہ ان دونوں قوموں کے مابین غلبے کی ایک نفسیات پیدا ہوگی، اور چونکہ اس سے پیچھے تاریخ بھی رہی ہے، اس کا شدید اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق ان کو نہیں ملیں گے۔ وہ حقوق کیا ہوتے ہیں قومی لحاظ سے، یعنی ہر قوم ایک تہذیب رکھتی ہے، اس کی کوئی زبان ہو سکتی ہے، اس کی کوئی روایات ہو سکتی ہیں، اس کی کوئی ثقافتی اقدار ہو سکتی ہیں، یہ متاثر ہوں گی۔ یہ بات ہوئی۔ اب اس میں 2 نقطۂ نظر پیدا ہو گئے۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، کوئی 10-20 تو ہے نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہے، تو یہ اپنے آپ کو منوائیں گے، بلکہ بہت سے علاقے ہیں ایسے ہندوستان کے، متحدہ ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں، کہ جس میں ان کی اپنی صوبائی حکومتیں بن جائیں گی، تو اس لیے ایک توازن پیدا ہو جائے۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا، میں اس کی کوئی تفصیل نہیں اس وقت کرنا چاہتا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ خصوصی حقوق، ایک تو جمہوری حقوق ہے نا، وہ ظاہر ہندوستان میں رہنے والے ہر شخص کے لیے مانے جا رہے تھے، سب کے سب برابر کے شہری ہوں گے، برابر کے شہریوں کی حیثیت سے معاملات میں شامل ہوں گے، برابر کے شہریوں کی حیثیت سے ان میں سے جس کا لوگ چاہیں گے انتخاب کر لیں گے۔ یہ اصول تو طے شدہ تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کی قیادت کا احساس یہ تھا کہ نہیں، برابری کا اصول ٹھیک نہیں ہے، مسلمانوں کو اپنے حقوق کے معاملے میں، وہی حقوق جو میں نے گنوا دیے ہیں، کچھ تحفظات کی ضرورت ہے۔ ان تحفظات کے لیے مختلف گفتگویں ہوئیں، باتیں ہوئیں، اس میں خاص طور پر محمد علی جناح کے 14 نکات سے آپ واقف ہیں۔ وہ 14 نکات کیا تھے؟ آپ کے ویسے بیانیے کے بھی 14 ہی نکات ہیں، تو ان 14 نکات میں مسلمانوں نے ان حقوق کا ایک جامع خلاصہ پیش کر دیا کہ یہ ہمیں ملنے چاہیے۔ اس پر اتفاق بھی ہو سکتا تھا، نہیں ہوا،
اور اتفاق کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا فریق یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح سے ہم ایک بری روایت ڈال رہے ہیں، آج ایک قوم کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، کل دوسری قوم کے ساتھ کریں گے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں نا کہ یہ امریکہ ہے، اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بہت سی اقوام ہیں، اس میں زبانوں میں بھی اختلاف ہے، یہاں بہت لوگ ہیں جو اسپینش زبان بولتے ہیں، بہت سے جو انگریزی زبان بولتے ہیں، رنگوں کا بھی اختلاف ہے۔ تو اس میں اگر ایک ایک قومیت کو آپ الگ الگ حقوق کے لحاظ سے دیکھیں تو کوئی نظم نہیں وجود میں آتا۔ دوسروں کا نقطہ نظر یہ تھا، مسلمان یا مسلمانوں کی قیادت بتدریج، پہلے مرحلے میں ایسا نہیں تھا، اس نتیجے تک پہنچی کہ نہیں یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس پر اتفاق نہیں ہو سکا، یہ دو نقطہ ہے نظر کا اختلاف تھا۔ جب اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا تو تقسیم پر راضی ہو گیا۔ تو ازلی ابدی دشمنی کا تو کوئی سوال نہیں تھا، ایک نزاع واقع ہوئی، اس میں یہ نقطہ نظر تھے، اس پر اب ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے کہ کس کا موقف درست تھا کس کا غلط تھا۔ اس نزاع کے نتیجے میں فیصلہ یہ ہوا، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ بھئی ہیں تو ہم ایک ہی باپ کے بیٹے، لیکن اب یہ کاروبار اکٹھا نہیں ہو سکتا، اب بہتر ہے الگ الگ ہی کر لیں۔ تو بہت سلیقے کے ساتھ جس کو قائد اعظم نے بیان کیا کہ ہم تو ایسے تعلقات کی توقع رکھتے ہیں جیسے کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات ہیں، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں۔ اور اس زمانے میں جب یہ جدوجہد ہو رہی تھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیڈر حضرات آپس میں ملتے تھے، بات کرتے تھے، بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، سب معاملات طے کرتے تھے۔ آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، اس میں یہ طے ہو گیا۔ جب ظاہر ہے کہ اس طرح کی علیحدگی ہوتی ہے تو ایک خاندان میں بھی ہو تو کچھ تلخی آ جاتی ہے، طبائع میں آ جاتی ہے، گفتگوؤں میں آ جاتی ہے، لیکن اتنی ہی تھی جتنی عام طور پر دنیا کے نزاعات میں آتی ہے۔ تو ایک تو یہ پس منظر میں نے خود بتا دیا کہ اگر کوئی دشمنی کہیں سے برآمد کرنی ہے اس کے اندر سے تو ابھی کر لیں پہلے، تاکہ ہم سن 47 پر اطمینان کے ساتھ آ سکیں۔ اس کے بعد اب کشمیر کے معاملے پہ آئیے، اس میں بھی لوگوں کو کچھ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان جس پر برطانیہ عظمیٰ کی حکومت تھی، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارا کا سارا ہندوستان ایک طریقے سے جیسے امریکہ چل رہا ہے یا برطانیہ چل رہا ہے اس طرح نہیں چل رہا تھا۔ انگریز جب یہاں آئے تو انہوں نے آ کے یہاں مغلوں کی حکومت بتدریج ختم کی۔ اس کے بعد بعض علاقے تھے جہاں پر جو تعلقے داریاں تھیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ان کو بھی انہوں نے ایسے حالات پیش آئے کہ جنگ و جدال کی نوبت آ گئی یا معاملہ نہیں ہو سکا تو ختم کر دیا۔ اس سے ایک بڑا علاقہ وہ تھا جس کو انگریزی حکومت براہ راست کنٹرول کرتی تھی، اس کو برطانوی ہند کہا جاتا تھا، ایک بڑا علاقہ تھا۔ اس میں کوئی 17 کے قریب صوبے بن گئے ہوئے تھے، لیکن یہ سارا ہندوستان نہیں تھا۔ سارے ہندوستان میں آپ جانتے ہیں 565 نیم خود مختار ریاستیں تھیں، ایک نہیں، دو نہیں، 565۔ ان میں سے تقسیم کے بعد 13 ریاستیں پاکستان کے حصے میں آئی تھیں، تو اس لیے باقی کتنی رہ گئیں؟ 552، یعنی ادھر بھی اتنی رہ گئی تھی باقی۔ پورے بر صغیر میں کہیے یا متحدہ ہندوستان میں کہیے تو 565 ریاستیں تھیں۔ ان ریاستوں کا اپنا نظام تھا، ان کے اپنے معاملات تھے۔ آپ نظام حیدرآباد سے واقف ہیں، آپ بھوپال سے واقف ہیں۔ ان میں ریاستی نظم وہاں کے موروثی حکمران چلا رہے تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ انگریزوں نے ان کو اسی طرح باقی رکھا ہوا تھا، یعنی وہ بحیثیت مجموعی پورے ہندوستان پر حکومت کرتے تھے۔ ان ریاستوں کے بھی مثلاً بہت سے معاملات جیسے بین الاقوامی تعلقات ہیں، خارجہ پالیسی ہے، افواج ہیں، وہ دیکھتے تھے، لیکن یہ ریاستیں اپنے سکے جاری کرتی تھیں، یہ ریاستیں اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں رکھتی تھیں، یہ ریاستیں اپنے تمام معاملات انجام دیتی تھیں۔ یہ کتنی تھیں؟ 565، معمولی تعداد نہیں ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ 565 ریاستوں کا کیا مستقبل ہے؟ یعنی انگریزوں نے تو یہ طریقہ اختیار کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 10 سال ملیشیا میں گزارے ہیں، وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی، یعنی اب بھی وہاں 9 ریاستیں اپنے موروثی حکمرانوں ہی کے تحت ہیں۔ تو آپ اگر وہاں کے میوزیم میں جائیں تو وہاں وہ دستاویز ہے جس میں انہوں نے ملیشیا کی آزادی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ طے کرایا کہ آپ ان ریاستوں کی موروثی حکمرانی ختم نہیں کریں گے، یعنی ملیشیا میں۔ یہاں بھی سوال تھا کہ اب کیا ہوگا، یعنی باقی تو چلیے برطانوی ہند تو براہ راست ان کے قابو میں ہے،
لیکن یہاں تو حکمران ہے نا، کہیں نظام ہے اور کہیں راجہ ہے اور کہیں مہاراجہ ہے. یہاں کیا ہوگا، کیا کیا جائے گا؟ اس میں دو نقطہ ہے نظر تھے، ایک کانگریس کا اور ایک مسلم لیگ کا. دل تھام کے سنیے گا. کانگریس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب آپ تقسیم اس اصول پر کر رہے ہیں کہ جہاں جس کی زیادہ آبادی ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، یہی اصول تھا نا. یعنی آپ نے جمہوری اصول پر یہ ملک بنایا تھا. جن جگہوں پر برطانوی ہند کے جن صوبوں میں، مثلا پنجاب میں، مثلا سندھ میں، اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو یہ پاکستان کا حصہ ہوں گے، اور اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، جیسے یو پی میں مسلمانوں کے بہت سے ادارے تھے، بڑی شخصیات تھیں لیکن اکثریت نہیں تھی، تو وہاں پر ہندوستان کی عملداری ہوگی. یہی اصول تھا. یہ کانگریس کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں، یہ راجے مہاراجے اب ماضی کا قصہ ہیں، تو اس وجہ سے وہاں کے لوگوں کو موقع دیجیے. جہاں جس کی اکثریت ہے اس میں ذرا مزید سن لیجئے کہ حیدرآباد میں حکومت تو مسلمانوں کے پاس تھی. نظام حیدرآباد یہ آپ جانتے ہیں نا، یہ ایک بڑی حکومت تھی، بلکہ ہندوستان کی ریاستوں میں غالباً سب سے بڑی ریاست تھی. مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن اکثریت ہندوؤں کی تھی. آبادی کے لحاظ سے مسلمان اقلیت میں تھے، بڑی تھوڑی تعداد تھی ان کی، حکمران وہ تھے. اچھا، ادھر کشمیر میں دیکھیے کہ مسلمان آبادی کے لحاظ سے اکثریت میں تھے، لیکن اس پر قبضہ کس کا تھا؟ یا جو مہاراجہ تھے سکھ تھے، چلا آ رہا تھا ان کے پاس ہی. آپ نے دلیپ سنگھ کا نام بھی سنا ہوگا، اور بھی لوگوں کے نام سنے ہوں گے. تو یہ صورتحال تھی. یعنی بعض ریاستیں ایسی تھیں جس میں حکمران مسلمان تھا، ان 565 ریاستوں میں سے حکمران مسلمان تھا لیکن رعایا زیادہ ہندو تھے، یا راجہ مہاراجہ حکومت کر رہا تھا اور اکثریت مسلمانوں کی تھی. تو جب یہ تقسیم ہوئی تو اب مسلم لیگ کا نقطہ نظر کیا تھا؟ میں بتایا کانگریس کا نقطہ نظر کیا تھا کہ جمہوری اصول کے اوپر لوگوں کو حق دینا چاہیے، لوگ فیصلہ کریں گے. تو لوگوں کی اکثریت نظر آ رہی ہے، کہیں اگر تھوڑا بہت اختلاف ہے تو ظاہر ریفرنڈم ہو جائے گا، استصواب ہو جائے گا. مسلم لیگ کا نقطہ نظر نہیں تھا، نہیں یہ راجے مہاراجے فیصلہ کریں گے، یعنی ان کو حق دیا جائے. آگے ان ریاستوں کی تقدیر کا، 565 ریاستوں کی تقدیر کا فیصلہ ان کے حکمران کریں گے. اب میں اس وقت اس کے تحلیل نہیں کرتا کہ یہ کیوں رائے قائم کی گئی، لیکن بہرحال جمہوری اصول کے خلاف تھی یہ رائے. بالکل. یعنی ابھی آپ نے فرمایا نا کہ مسلمانوں کی فلاں جگہ بہت اکثریت ہے، تو پھر مان لینا چاہیے تھا نا اس اصول کو. نہیں مانا گیا. یہ مسلم لیگ نے نہیں مانا، یہ ایک بالکل طے شدہ تاریخی حقیقت ہے. جب نہیں مانا اور دوسرے اصول پر اصرار کیا تو بالآخر وہی مانا گیا. اب جب مانا گیا تو پھر تقسیم کے فارمولے کے تحت ان 565 ریاستوں کو حق دیا گیا کہ یہ چاہیں تو اپنی خود مختاری، اسی طرح کی نیم خود مختاری باقی رکھیں، چاہیں تو یہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیں، چاہیں تو پاکستان کے ساتھ کر لیں. اب ایک بڑی واضح سی صورتحال تھی کہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ ریاستیں کر لیں، کیونکہ ہر ایک کو معلوم تھا کہ پنڈت جواہر لال بھی اس کو قبول نہیں کریں گے. ادھر کی قیادت بھی، یہ قیادت دنیا میں راجے مہاراجوں کے دور سے ذہنی لحاظ سے آگے جا چکی تھی. تو اس لیے اب دیکھیے کیا ہوا، 549 ریاستوں نے، 552 رہ گئی تھی نا ہندوستان میں، 549 ریاستوں نے ہندوستان کے ساتھ بہت جلد، یعنی تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد الحاق کا اعلان کر دیا. 3 ریاستوں نے توقف فرمایا. اچھا. جوناگڑھ نے، حیدرآباد نے اور کشمیر نے. یعنی انہوں نے فوراً فیصلہ نہیں کیا. اس میں ظاہر ہے کہ مسائل تھے. یعنی نظام فیصلہ کرے تو وہ خود مسلمان ہے تو اس کی رائے تو ہوگی نا کہ میں پاکستان کے ساتھ جاؤں، لیکن رائے نظر آ رہا ہے کہ ان کی تو اکثریت ہندوؤں کی ہے. مشکل ہو گیا نا یہ فیصلہ. کشمیر کا حکمران فیصلہ کرے، ایک مشکل صورتحال تھی. یہ مشکل صورتحال ہے کہ جس میں پھر یہ فیصلے ہوئے، تینوں کے فیصلے ہوئے، اور تینوں کے فیصلے کرانے میں دونوں طرف سے کہیں محسوس اور کہیں غیر محسوس دباؤ آیا. ایسا ہی ہونا تھا، لازمی، اس کا ناگزیر نتیجہ یہی تھا. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جوناگڑھ میں بھی ہندوستان کا دباؤ کام کر گیا، نظام حیدرآباد پر بھی کام کر گیا. یعنی وہاں پر بھی آہستہ آہستہ قبضہ ہو گیا اس کا. اور ادھر کشمیر میں بھی یہ چیز کام آئی اور کشمیر کی طرف سے بھی الحاق ہو گیا.
تو تینوں نے الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اب آپ کا نیریٹو یا بیانیہ کیا ہے کہ یہ الحاق پر جو دستخط ہوئے ہیں یہ آزادی کے ساتھ نہیں ہوئے، یہ ایسے ہی ہے جیسے انتخاب کا نتیجہ سامنے آ گیا تو آپ نے کہا کہ دھاندلی ہو گئی ہے۔ یہ نیریٹو تھا۔ اس نیریٹو میں یہاں سے کچھ مجاہدین اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے تقسیم کی، ہمہ ہمی تھی، یعنی ابھی کوئی افواج نے اس طرح سے کنٹرول حاصل نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے ہماری سرحدیں ملتی تھیں بالکل اسی طرح جیسے حیدرآباد کو ہندوستان چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا، وہاں ان کی افواج کو بھی اور پولیس کو بھی ایکشن کرنے میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ ادھر سے ہمارے ہاں سے مجاہدین سے کہا گیا کہ اب قبضہ کر لو کشمیر پر، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہماری اس وقت کی جو کچھ بھی افواج میں لوگ تھے انہوں نے بھی کردار ادا کیا۔ اس کے نتیجے میں 1/3 کشمیر پر پاکستان کا قبضہ ہو گیا، اسی کو آپ آزاد کشمیر گلگت اور بلتستان کہتے ہیں، کم و بیش۔ جنگ کے نتیجے میں یعنی اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یعنی اس وقت تو ابھی ہندوستان کی فوج تو ہے ہی نہیں سامنے، جو تھوڑی بہت اس طرح کی قوتیں ہوتی ہیں جو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ داخل ہوئے تو آپ نے قبضہ کر لیا۔ جب ہندوستان کی فوج وہاں اتری اس الحاق کی دستاویزات کے پس منظر میں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے آگے نہیں بڑھنے دیا، یہ ہو گیا۔ اب یہ اس وقت کی صورتحال میں ہو گیا، یعنی چونکہ 47 کی صورتحال ہے، تقسیم کا موقع ہے، ایک طرح کا معاملہ ہوا، تو یہ اب ایک تنازع بن گیا، یعنی اس تنازع کو اب حل ہونا چاہیے۔ اس میں اقوام متحدہ میں آپ نہیں گئے تھے، ہندوستان گیا تھا، اور یہ کہہ کے گیا تھا کہ ہمارے علاقے پر انہوں نے معاہدات کی خلاف ورزی کر کے قبضہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ تاریخی واقعہ کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی حملہ کیا گیا ہے یہ شرعی لحاظ سے ناجائز حملہ ہے۔ اس پر بہت بڑے پیمانے پر پروپیگنڈے کا ایک طوفان اٹھا تھا کہ ظاہر میں تو آپ معاہدات کے پابند ہیں نا، جب تک آپ اعلانیہ ان کو نہیں توڑ دیں گے اس وقت تک یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ تو بہرحال یہ ہوا، میں اس وقت کسی چیز کی تصویب یا تردید نہیں کر رہا، اس سے ایک تنازع پیدا ہوا، اس میں ازلی یا ابدی دشمنی کہاں سے آ گئی؟ یا مجھے بتائیے دشمنی ہے کیسا؟ بھائی تنازع تو کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا کہہ سکتا ہے کہ آپ نے زیادتی کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادتی کی، لیکن یہ اصول تو آپ ہی نے مانا تھا کہ راجہ مہاراجہ فیصلہ کریں گے، تو اس میں مسلمانوں کی اکثریت اور یہ معاملات کہاں سے آپ کے اس بیانیے کا حصہ بن گئے؟ لیکن جب مثلا اقوام متحدہ نے کہا کہ آپ تصویب سے لوگوں کی رائے سے ریفرینڈم سے فیصلہ کر لیں، تو ہم تو آج تک یہی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت لوگ فیصلہ کریں کشمیر کے، وہاں کے لوگ تو کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ، لیکن ہندوستان ان کو فیصلہ ہی نہیں کرنا یہ دیتا۔ تو آپ نے اصول مانا ہی نہیں تھا نا، یہ تو بعد میں پنڈت جواہر لال نہرو نے اقوام متحدہ میں خود پیشکش کر دی کہ ہم استصواب کرا دیں گے، آپ نے تو یہ اصول مانا ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں کراتا ہندوستان استصواب؟ نہیں، یہ تو اعتراض ہوا نا، یعنی کیوں استصواب نہیں ہوا، کیا معاملہ ہوا، یہ جو آپ کے بیانیے میں تو اس وقت یعنی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ یعنی دشمنی کا بیانیہ کہاں سے آیا ہے؟ بھئی تنازع ہو گیا، اس تنازع میں، تنازع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنازع کا مطلب ہے کہ ایک جائیداد ہے مثال کے طور پر، یا ایک معاملہ ہے، اس میں میرا بھی ایک موقف ہے، آپ کا بھی ایک موقف ہے، اس موقف کو ہم بیان کریں گے، اس پہ گفتگو کریں گے، بات کریں گے۔ اس میں لفظ دشمنی، یعنی اس وقت مجھے جس پہ گفتگو کرنی ہے وہ یہ نہیں کہ تنازع کیا ہے، تنازع اور اختلافات تو ہیں اور ان تنازعات کے حل بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں، لیکن تنازع اور چیز ہے، وہ میرے اور آپ کے درمیان ہو سکتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان ہو سکتا ہے، دشمنی کیسے ہو گئی وہ مجھے بتائیے نا۔ دشمنی کی بنیاد ذرا واضح کریں، یہ پہلے آپ کے جو مثال آپ نے دی ہے اس پر میں نے اپنی معروضات پیش کرتی ہیں۔ جو پہلی مثال ہمارے ہاں بالعموم اس نیریٹو کے حق میں دی جاتی ہے کہ فوج کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ بھارت ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے اور وہ پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے، اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنا، اس کے ساتھ اس طرح کی برادرانہ تعلقات اور دوستیوں کو لے کے بڑھنا ملک کے لیے وفاداری نہیں ہے۔ اس میں جو پہلا استدلال کے طور پہ نقطہ پیش کیا جاتا ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیا وہ دشمنی کی بنیاد ہے یا محض ایک سیاسی تنازع ہے؟ اس پر غام صاحب سے آج ہم نے گفتگو کی، آگے بڑھائیں گے، سلسلے کو جانیں گے کہ دشمنی کے لیے کچھ اور بھی حقیقی شواہد اور بنیادیں ہیں۔ مثلا 2 جنگیں اس ملک میں مسلط کی گئیں اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے وجود اور اپنی بقا کا پھر تحفظ کیا، سالمیت کا تحفظ کیا بھارتی سے، ان کا کیا پس منظر تھا، اس سب کو بھی جانیں گے انشاءاللہ۔ باقی نکات بھی زیر بحث آئیں گے۔ وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔